ویلکم بیک جناب. اور آپ کو پتہ ہے کہ باخبر سویرا میں ہم آئے روز کوئی نہ کوئی عالمی دن سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے اویئرنیس اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم نرسنگ کا عالمی دن منا رہے ہیں. پاکستان میں شعبہ صحت اس وقت نرسوں کی شدید کمی جیسے سنگین بحران کا سامنا کر رہا ہے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ نرسز پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, دوسرے ممالک میں, گلف کنٹریز میں چلے جاتی ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں فیسلٹیز کا فقدان ہے, پاکستان میں وہ پے اسکیل نہیں ہے, پاکستان میں ڈیوٹی آورز اور وہ والے پھر اس طرح سے حقوق بھی نہیں ہے نرسز کے پاس. اور یہ ہمارے کہتے ہیں نا ان سنگ ہیروز ہیں, کیونکہ جس طریقے سے یہ آن کال ہوتے ہیں, ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے انتھک محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ریکگنیشن بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا, پاکستان میں تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ایک بڑی پاپولیٹڈ کنٹری ہے, اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے, اتنی تعداد میں ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں, تو یہ تمام تر چیزیں. پھر ایک ٹریننگ ایک بھی دی جاتی ہے اس اسٹاف کو, وہ ٹریننگ پراپر ان کو مل پا رہی ہے کہ نہیں جدید تقاضوں کے مطابق. یہ تمام تر چیزیں ہیں, اس پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ پاکستان میں اگر ہم اوسطاً بات کریں نا تو 100 مریضوں کے لیے صرف ایک نرس دستیاب ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان پر برڈن ہے کام کا. اور ایسے جب کہتے ہیں نا مختلف امراض, جیسے کووڈ آیا تھا, کووڈ کے دوران جو رول ہمارے میڈیکل اسٹاف نے پلے کیا, بڑا کروشل ان کا ایک کردار رہا. پھر اس طرح کے جب واقعات ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے جنگی صورتحال میں, سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرنٹ لائن ورکر کے طور پر سامنے آتے ہیں, تو ان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں, کیا ان کو پورا کیا جا رہا ہے کہ نہیں. پاکستان میں نرسنگ کا شعبہ کتنا متاثر ہو رہا ہے, اور کیا واقعتاً یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ ریکگنیشن, وہ سیلری نہیں ملتی جس کی وجہ سے پھر یہ بیرون ملک جاتا ہے. بالکل جی. تو ہمارے ساتھ آج ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے بات کرنے کے لیے کالج آف نرسنگ JPMC کراچی کی نرسنگ انسٹرکٹر. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ داہری صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. جو باتیں بھی ہم نے کی اپنے ابتدائی میں, آپ ان باتوں سے اتفاق کرتی ہیں کہ نرسز کا پے اسکیل پاکستان میں ویسا نہیں ہے؟ بالکل, میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں, کیونکہ میں خود گورنمنٹ سیکٹر میں سرو کر رہی ہوں پچھلے تقریباً 22 سالوں سے. 2004 سے لے کر اب تک میں کالج جو ہے نا JPMC میں سرو کرتی آئی ہوئی ہوں. تقریباً 16 سال تو میں نے ایمرجنسی کو دیے ہیں, جس میں 16 سال 2004 سے لے کر 2019 تک, کووڈ تک آئی واز سرونگ ایز اے سپروائزر ان ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میڈم سیمی کے دور میں. اور اس ٹائم بھی ہمارے پاس نہ صرف کووڈ, آئی ایم دا وکٹم آف فرسٹ وومین, جب فرسٹ نرس کووڈ کا شکار ہوئی, آئی واز پریگننٹ. تو نہ صرف کووڈ, اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہمارے پاس بم بلاسٹ ہوئے, ہماری ایمرجنسی کے سامنے بم بلاسٹ ہوا, اس میں بھی ہمارا ایون دو میڈم جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, اس ٹائم پر بھی ایسا ٹائم دیکھا ہے ہم نے کہ ہم لوگوں نے یوں سمجھے ڈیڈ باڈیز کے جو ہے نا پارٹس اٹھائے ہیں. تو یہ وہ ٹائم تھا جب ہر ٹائم کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بم بلاسٹ ہو رہا ہوتا تھا. اچھا, تو آپ لوگ جب اس طرح کی سچویشن میں, آپ نے کہا 16 سال ایمرجنسی میں آپ نے کام کیا, تھیراپی بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیا اس طرح کا خیال, یہ جو نیڈز ہیں, اب نرسنگ میں ہمارا میل اسٹاف بھی ہے, فیمیل اسٹاف بھی ہے, تو کیا ان کو یہ پراپر تھیراپی یہ سب دی جاتی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے, جیسے ہم JPMC کی بات کریں یا باقی سیکٹرز کی بات کریں کہ کوئی, کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, اور ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا نرسز شاؤٹ کرتی ہیں, نرسز جو ہے نا اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی, نرسز جو ہے نا ہائپر ہو کر بات کرتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نرس 12 گھنٹے سرو کرے گی, اس کا ٹون کیسے کرے گا؟ بیکاز وی ہیو بوتھ, ہم کرے گی یا کرے گا. نرسز کو پہلے فیمیل پروفیشن کہا جاتا تھا, تو اب تو ماشاءاللہ سے جب سے ہمارے پاس میل نرسنگ آئی, اس میں کافی ساری چینجز بھی آئی ہیں اور پازیٹیو چینجز آئی ہیں, کیونکہ کوئی لیڈ کرنے والا آیا تھا. پہلے نرسز جو ہے نا صرف فیمیل تھی تو ان کو سپریس کیا جاتا تھا, ہمارے جتنے بھی کو ورکرز تھے ان کو سپریس کرتے تھے. اب وہ والی کہانی الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. اچھا, ابھی آپ نے بڑا اچھا بتایا اور آپ نے ایمفیسائز بھی اس چیز پہ کیا کہ کس طرح سے جب ہنگامی سچویشنز ہوتی ہیں تو نرسز اپنی ڈیوٹیز پر معمور ہوتی ہیں. اور نارملی بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کسی آپ کی چھوٹی موٹی سرجری بھی ہے, آپ کو بخار بھی چڑھ گیا ہے, ڈائریا ہو گیا, نمونیا ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو دن میں 2 دفعہ چیک کرنے آئے گا, اس کے بعد نرسز آپ کا ٹیک کیئر کریں گی آل اینڈ آل. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہمارے نرسز جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں جا رہے ہیں, یا کیونکہ اوسطاً 100 مریض پر ایک نرس ہے, 15 لاکھ نرس. نہیں, پہلے اس طرح نہیں تھا, جب پہلے اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. ریسنٹلی 2020 سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, وہ بھی اس وجہ سے
کیونکہ وہ معیار نہیں ہے, وہ سیلری نہیں ہے. جب آپ کو جو ہے نا سعودیہ یا کویت ہو گیا یا عمان ہو گیا 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ آپ کو سیلری جو ہے نا آفر کریں گے, پلس آپ کو ڈینمارک جو ہے نا 4 ملین آفر کرے گا, تو مجھے یہ بتائیں آپ 1 لاکھ پہ جو ہے نا پاکستان میں ڈبل ڈیوٹی سرو کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گی. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ آپ کے خیال میں پھر اب کیا چینجز ہونے چاہیے؟ کیا بنیادی اسٹرکچر کیا چینج ہونا چاہیے نرسنگ کے شعبے؟ اگر پبلک سیکٹر کی بات کی جائے تو سیلری پہ کام کرنا چاہیے, بہت زیادہ کام کرنا چاہیے, ڈیوٹی آورس کو کم کرنا چاہیے, ورک لوڈ مینیج کرنا چاہیے. جے پی ایم سی میں ٹوٹل ہمارے پاس پہلے جو ہے نا 500 کے اراؤنڈ جو ہے نا نرسز موجود تھی, اب جو ہے نا 200 کے بھی اراؤنڈ موجود نہیں ہے. یعنی مطلب یوں سمجھے کہ ایک نرس 2-3 لوگوں کا کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے. میں نے تو یہ خود دیکھا ہے کہ 10-10 منٹ بھی کھانے کو لنچ کو بہت مشکل سے سم ٹائم مل پاتے ہیں. کبھی بہت فلکس ہوتا ہے مریضوں کا, اور مریض کبھی زیادہ انتظار کریں تو پھر وہ جا کر اپنا غصہ انہی پر نکالتے ہیں. آلدو ظاہر پیچھے بیک پہ کیا سچویشن ہے, ساری یہ چیزیں ہینڈل کرنا. ٹریننگ کتنی دفعہ ہوتی ہے اور کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ تو نہیں ہوتی, ہماری جو ہے نا تقریباً منتھلی سیشنز ہوتے ہیں. اس میں ہم جن کو سائنٹیفک سیشن کہا جاتا ہے, اس میں ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا کس طرح اسٹریس کو مینیج کریں, انزائٹی کو لیول کو کس طرح مینیج کریں, یا جو ہے نا جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں, جیسے ڈراپ فیکٹر کس طرح مینٹین کریں, ڈرپ کے جتنا ڈراپس کتنے 1 گھنٹے میں کتنے چلانے ہیں وہ کس طرح مینٹین کریں. تو یہ جو ہے نا منتھلی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. وہ نرسز جو ہماری آلریڈی جو ہے نا ٹرین نرسز ہیں, آلریڈی ٹرین نرسز ہے, جیسے BLS ہے, ALS ہے, یہ ہم آلریڈی ٹرین نرسز کو کرواتے ہیں. باقی ٹریننگ جو ہے نا جو ہماری اسٹوڈنٹس ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو 4 ایئرس کی ٹریننگ ہوتی ہے. پہلے ہمارے پاس 3 ایئرس کی ہوتی تھی تو وہ ڈپلوما کہلاتا تھا, تو وہ فیز آف ہو گیا. اب ہمارے پاس 4 ایئرس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد 1 ایئر کی انٹرنشپ ہوتی ہے, یعنی ہاؤس جاب ہوتی ہے. جب ہمارے پاس ڈپلوما تھا تو پریکٹیکل زیادہ تھا, ڈپلوما میں تھیوری کم پڑھائی جاتی تھی, پریکٹیکم پہ زیادہ کام کیا جاتا تھا. کیونکہ اس ٹائم بھی نرسز کی شارٹیج ہوتی تھی, تو ہم اسٹوڈنٹس سے جو ہے بہت سارے جس طرح وائٹل چیک کرنا ہے, بیک کیئر کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم اسٹوڈنٹ سے کام کرواتے تھے. تو اب جب آپ کے پاس ہیک کا کرائٹیریا آیا ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہیک کا کرائٹیریا, اس میں تھیوری پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو ہم جب تھیوری پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے ہمارا پریکٹیکم پہ کم فوکس ہے. اس کے لیے پریکٹیکم کو اوور کم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے 1 سال کی جو ہے نا PNMC نے جو ہے نا 1 سال کا ہاؤس جاب یا انٹرنشپ کہیں اس کو وہ دیا, جس میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کی تھوڑی بہت نیگلیجنسیز جو ٹریننگ کے دوران ہوئی وہ پالش ہو جاتی ہے اور ٹرین نرس بن کر نکلتا ہے. ساتھ ساتھ ریحانہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن آپ ذرا اس جو ایک نرسز پہ ذمہ داری ہوتی ہے ان کانٹیکسٹ کے نرسز ہم دیکھتے ہیں عموماً اکثر واقعات میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ کوئی کلینکس کھول لیے اپنے, یا کوئی آؤٹ آف دا ہاسپٹل کوئی پروسیجرز کر لیے, کوئی سرجریز کریں, کہ ظاہر سی بات ہے ان کو تو پریکٹیکلی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنا آپ کے پاس جو آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آپ نے اسپتال کے علاوہ لیفٹ رائٹ استعمال نہیں کرنا. جی بالکل, یہ ایتھیکلی بھی رانگ ہے. میں اس بات میں سپورٹ نہیں کروں گی, کیونکہ جو چیز ایتھیکلی رانگ ہے آپ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کلینک کھول سکیں. PNMC نے ان بٹوین ایک جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں جو ہے نا وہ نرسز جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ جو ہے نا وہ پریکٹس کر سکتی ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی جو ہے نا وہ کام نہیں ہوا. نہ ہی کوئی کسی نرس نے جو ہے نا وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا, میں خود ماسٹرز ہوں لیکن میں نے بھی کوئی اس طرح کے انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کیا. تو ایتھیکلی یہ رانگ ہے. اگر اس طرح کا کوئی دیکھیں رپورٹ ہوتا ہے کیسز تو اس کی بات بہت سارے اور بھی پروز کونس ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ رپورٹ ہوگا, 4 دن وہ کلینک چلائے گا, 5ویں دن کہیں نہ کہیں سے تو رپورٹ ہو ہی جاتی ہے نا. چیزیں جب رپورٹ ہو جاتی ہیں, اب جیسے میٹرنٹی ہوم کھول لیتے ہیں, بہت سارے لوگ میٹرنٹی ہوم کھول لیتے ہیں, تو کچھ لوگ تو اس کو سموتھلی چلا لیتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ, یا اس طرح مڈ وائف کھول سکتی ہے جس کے پاس مڈ وائفری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پہلے ہمارے پاس 1 سال کا مڈ وائف کا کورس تھا, اب وہ 18 مہینوں کا کورس ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال صرف جو ہے نا میٹرنٹی سے ریلیٹڈ چیزیں پڑتی ہے, ہوم ڈلیوری کیسے, نارمل ڈلیوری کیسے, وہ آرام سے وہ کروا سکتی ہے. اس میں وہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مڈ وائف کے ساتھ اس طرح کی کلینک چلا سکیں. لیکن اگر مڈ وائفری کورس نہیں کیا ہوا اور آپ پیورلی صرف جنرل کلینک چلا رہے ہیں تو پھر اس میں جو ہے نا. اچھا, آج کے دن کی مناسبت سے اگر کوئی بچے بچیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں
تو میں ان کو ویسے آپ کیا ساری suggest بچیوں کو سجیسٹ کروں گی کہ اس فیلڈ میں آئیں. اس فیلڈ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو امپاور کرتی ہیں. فیمیل کی اگر میں بات کروں, فیمیل امپاورمنٹ اس فیلڈ میں بہت آتی ہے. دیکھیں اگر میں بات کروں نا باقی جابس کی, میں نے باقی جابس میں بھی دیکھے ہیں 9 to 5 جاب ہے, 9 to 6 جاب ہے. اس میں جو ہے نا ایٹ لیسٹ یہ نہیں, ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, ایمرجنسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک ایمرجنسی کا یا او ٹی کا یا کچھ ایسے سینسٹیو جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, آپ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہو اور آپ زیادہ ٹائم دیتے ہو. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے وارڈ کی روٹین, تو اس میں آپ جو ہے نا اگر آپ صبح 7 بجے رپورٹ کرتے ہو 3 بجے آرام سے آپ فری ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, اس میں جتنا بھی ورک لوڈ ہے, ہاں وہ ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ کو 4 بھی بج جاتے ہیں, لیکن آپ کو کبھی بھی 6-7 نہیں بجتے انلیس کہ آپ کو جو ہے نا کبھی جو ہے نا کوئی ایمرجنسی سچویشن ڈیل نہ کرنی پڑے. اگر ایمرجنسی سچویشن ہے تو پھر بینگ اے نرس تو ویسے ہی جو ہے نا اگر بم بلاسٹ ہوا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ کی نرس وہاں ایمرجنسی میں پہنچ جاتی ہے. ڈفرینٹ سچویشن ہے. باقی ادروائز اگر دیکھا جائے ٹائمنگ کے حساب سے بہت میں کہتی ہوں سوفسٹیکیٹڈ پروفیشن ہے یہ, اس وجہ سے کیونکہ آپ کو ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ جو بھی کام کرتے فرنٹ پہ کرتے ہیں, آپ کا کوئی روم نہیں ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے رہیں, اپنی خدمت خلق, اور پھر خدمت خلق کے آرام سے اس کے پیچھے بالکل آپ کو بہت ساری دعائیں مل جاتی ہیں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ شہرا صاحبہ, آپ کے پروگرام کے لیے. لیکن ظاہر ہے ہر شعبے میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, یہاں پر بھی اگر کہتے ہیں نا ورک لوڈ مینج کیا جائے, سیلری اچھی کر دی جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. نرسنگ کے شعبے کی بات کر رہی ہوں میں.